جب بھی باہر سے گھر تشریف لاتے کچھ نہ کچھ لے کر آتے، اور جو کچھ سرکار کے ہاتھ میں ہوتا وہ کس کو دیتے تھے؟ سیدہ کائنات فاطمہ زہرا کو دیتے تھے۔ یہ حضور کی محبت کا تقاضا تھا، محبت کا عالم تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا، ابھی آپ کا بچپن مبارک تھا، آپ کی والدہ ماجدہ امہات المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کا انتقال ہو گیا۔ میں قربان جاؤں اس بیٹی پر جس کی تربیت خود سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، جس کی تربیت جس کی پرورش خود میرے قریب آقا علیہ السلام نے فرمائی ہے، اور اس تربیت کا کمال یہ تھا، بچپن ہے آپ کا، بچپن کی عمر ہے، یہ کھیلنے کودنے والی عمر ہے۔ میں قربان جاؤں سیدہ کائنات کی چادر توحید پر اور شرم و حیا کی بہتر پاک نبی کی پاک بیٹی، آپ کا بچپن مبارک ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ مبارک کے اندر جلوہ فرما ہے، آتی ہے، آ کر کریم آقا اسلام کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، اے اللہ کے رسول، ابا جان صلی اللہ علیہ وسلم، میں کچھ بولنا چاہتی ہوں۔ آقا فرماتے ہیں، بیٹی فاطمہ بول، کیا کہتی ہو؟ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھیں نسبت بڑی چیز ہے، اور پرورش اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی تربیت کا کمال یہ تھا، آپ کا بچپن مبارک ہے۔ عرض کرتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے رب سے ملاقات کب کروں گی؟ سننے کے لیے بڑے ہلکے جملے ہیں، سمجھنے کے لیے بڑے ہلکے ہیں، اگر تصور کیا جائے نا، سمجھا جائے اس کو اور سمجھ کر دل میں اتارا جائے تو مفہوم دن رات بیان ہوتا رہے، وقت ختم ہو جائے گا، بات پوری نہیں ہوگی۔ آقا کی بارگاہ میں کہتے ہیں، یا رسول اللہ، میں اپنے رب سے کب ملوں گی؟ اگلا جواب سنے، ایمان پیدا کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی فاطمہ، آپ نے یہ نہیں فرمایا تیری عمر کم ہے، آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ تو اپنے رب سے ملاقات نہیں کر سکے گی، بلکہ میرے آقا نے فرمایا، فاطمہ رب سے ملاقات کرنا چاہتی ہو؟ عرض کی، یا رسول اللہ ہاں۔ آقا فرماتے ہیں، تو جنت میں جو سب سے اعلیٰ درجہ ہے نا، اس اعلی درجے کے اندر جنت میں اپنے رب سے ہم کلام ہو، اپنے رب کا دیدار، اپنے رب سے ملاقات کریں، اپنے رب سے، سب بولے اپنے رب سے ملاقات کرے گی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور پھر ان کے تقوی کا عالم کیا تھا، ان کی پرہیزگاری کا عالم کیا تھا؟ سردیوں کی ٹھنڈی سسک ہوئی رات ہوتی ہے، 10-11 گھنٹے کی رات ہوتی ہے سردیوں کی صاحب، یہ وہ بیٹی فاطمہ ہے جس کی تربیت امام الانبیاء نے کی ہے، جس کی پرورش سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، اور حلال کے لقمے سے کی ہے، اور تقوی کا عالم یہ ہے، ذوق عبادت یہ ہے، عبادت کا شوق یہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک پیغمبر کی پاک بیٹی، با حیا بیٹی، پاک دامن بیٹی، ان کے تقوی اور پرہیزگاری کا عالم یہ ہے، ساری رات اتنا لمبا قیام کرتی ہے، نہ جانے کتنے صفات کی تلاوت فرما دیتی ہے، ساری رات رکوع میں گزار دیتی ہے، ساری رات سر سجدے میں رکھ دیتی ہے، ادھر سے نماز فجر کی اذان کی آواز آتی ہے تو رب کی بارگاہ میں عرض کرتی ہے، مالک، اے مالک، تیری رات کتنی چھوٹی ہے، فاطمہ کا ایک سجدہ بھی مکمل نہیں کر پاتی، سبحان اللہ، فاطمہ ایک سجدہ بھی مکمل، تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ تقوی کا عالم ہے، پاک نبی کی پاک بیٹی کے ذوق عبادت کا عالم یہ ہے۔ اللہ تیری راتیں کتنی چھوٹی ہیں، فاطمہ ایک سجدہ بھی جی بھر کر نہیں کر سکتی۔ تو یہ تربیت کا اثر تھا۔ نبی پاک صاحب اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، سیدہ کائنات فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سیرت طیبات کا تذکرہ سننے والوں، جانتے ہو فاطمہ کون ہے؟ ایک دن جبریل امین حضور کی بارگاہ کے اندر حاضر ہوئے، رب کی عطا سے اور رب کے حکم سے جہنم کا نظارہ کیا۔ میں نے جہنم کو دیکھا، میں نے جنت کو دیکھا، جہنم کے جتنے بھی طبقے ہیں میں نے سارے دیکھے، جنت کے جتنے بھی حصے ہیں عالم ہیں میں نے سارے دیکھے۔ آقا فرماتے ہیں کیا دیکھا؟ جبریل عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے جہنم کا نظارہ کیا رب کے حکم سے، میں نے دیکھا کہ ایک جہنم کا طبقہ وہ ہے کہ جس طبقے میں کافروں کو پھینکا جا رہا ہے، اور دوسرا جہنم کا طبقہ ایسا ہے جس میں شرک کرنے والوں کو پھینکا جا رہا ہے اور پھینکا جائے گا۔ جہنم کا ایک طبقہ ایسا ہے جس میں یہود و نصارہ کو ڈالا جائے گا، جہنم کا ایک طبقہ ایسا ہے جو بڑے بڑے کبیرہ گناہ کرنے والے ان کو جہنم رسید کر دیا جائے گا، اور جہنم کا ایک طبقہ ایسا ہے جس طبقے میں قرآن کا، اسلام کا، ایمان کا انکار کرنے والے ان کو پھینکا جائے گا۔ جہنم کا ایک طبقہ ایسا ہے جس طبقے جہنم کے ایک درجے میں تمہاری گناہگار امت کو ڈالا جائے گا۔ جب میرے مصطفیٰ نے یہ سنا، حضور آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور آپ اپنے حجرہ مبارک کے اندر تشریف لے گئے۔ فجر کی نماز کا وقت ہوا، فجر پڑھی، حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ ظہر کا وقت ہوا، 4 فرض پڑھے، حجرہ مبارک میں تشریف لے گئے۔ عصر پڑھی، حجرے میں چلے گئے۔ مغرب پڑھی، حجرے میں۔ عشاء پڑھی، حجرے میں چلے گئے۔ اب صحابہ کا ایمان دیکھے اور صحابہ کی حقیقت کا عالم دیکھیں کیا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کبھی کسی سے پوچھتے ہیں، کبھی کسی سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ ماجرا کیا ہے، حضور اپنے غلاموں میں کیوں نہیں بیٹھتے، حضور کچھ باتوں نصیحت کرنے کے لیے مسجد نبوی میں کیوں نہیں تشریف رکھتے؟ اے عمر بتا سکتا ہے ناراضگی کا اظہار کا سبب کیا ہے؟ اے عثمان ناراضگی کے اظہار کا سبب بتا سکتا ہے کیا ہے؟ اے سلیمان فارسی بتا سکتے ہو؟ سارے صحابہ پریشان ہو گئے۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ گئے دروازے حجرہ مبارک کے قریب جا کر سلام کیا، مگر سلام کا جواب نہیں آتا۔ بڑے بڑے جلیل القدر صحابی جاتے ہیں، حضرت امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، آپ جیسے جلیل القدر صحابی رسول، وہ صحابی مراد رسول جس صحابی کو حضور نے اللہ سے مانگ کر لیا ہے، سبحان اللہ، وہ دروازے پر جاتے ہیں، سلام کرتے ہیں، سلام کا جواب، بات کرتے ہیں، بات کا جواب، دروازے پر دستک دیتے ہیں، اندر سے آواز نہیں آتی۔ جلیل القدر صحابی دروازے پر دستک دے، آواز نہیں آتی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پریشان حال ہو گئے، غمزدہ ہو گئے، صحابہ نڈال ہیں، ان کا کیا رہ جائے جن سے حضور ناراض ہو جائیں۔ صحابہ کے ایمان کا تقوی کا عالم یہ تھا۔ ابوبکر صدیق نے حضرت مولا علی پاک کو تلاش کیا، وہ دیکھا مسجد کے اندر ایک کونے میں لگ کر بیٹھے، آنکھوں میں آنسو ہیں، نہ جانے مصطفیٰ کس سے ناراض ہیں۔ اتنے میں ابوبکر صدیق آتے ہیں، کندھے پر شفقت والا محبت والا ہاتھ رکھتے ہیں، سبحان اللہ۔ علی رونے سے بات نہیں بنے گی، پریشان حال ہونے سے بات نہیں بنے گی، توجہ اس طرح بات نہیں بنے گی۔ علی فرماتے ہیں یا ابا بکر، اے ابو بکر آج آپ مشورہ دیں، بات کس طرح بنے گی، سبحان اللہ۔ حضرت سیدنا ابو بکر فرماتے ہیں علی کائنات کے اندر ایک ہستی ایسی ہے، ہم نے دروازے پر سلام کیا، جواب نہیں آیا، عمر نے سلام کیا، جواب
सैयदा फातिमा को लेकर आओ और फातिमा को सारी बात जाकर बताओ। फातिमा वो है कि जब फातिमा वो है जिनके आने की वजह से सरदार अपनी मसनद मुबारक से खड़े हो जाते हैं, फातिमा को बोसा देते हैं, और जिसके आने से हुजूर खड़े हो जाते हैं उसको लेकर आओ जिसका नाम सैयदा फातिमा ज़हरा। सुभान अल्लाह। हज़रत अली पाक के किसके मशवरे से? माशाअल्लाह, बोले तब बात बढ़ेगी। किसके मशवरे से? हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला के मशवरे से तशरीफ लेंगे। सारी बात जाकर बताई सैयदा कायनात को, आप तशरीफ ले आए। सुभान अल्लाह। दरवाजे पर दस्तक दी, इजाजत ली, अंदर गई, जाके मुलाकात की। या रसूल अल्लाह, इतना परेशान हाल, ये सब क्या क्यों है? पूछ सकती हूँ। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो गुफ्तगू उस मौके पर सहाबा को नहीं बताई, वो अपनी बेटी लगते जिगर सैयदा कायनात फातिमा ज़हरा को बताई। सुभान अल्लाह। या रसूल अल्लाह, क्या हुआ? आका फरमाते हैं जिब्रील आए थे, अभी बता कर गए हैं मेरी गुनाहगार उम्मत जहन्नम में जाएगी। मैं बर्दाश्त न कर सका। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर अनवर सजदे में रख लिया, सर अनवर सजदे में रखकर रो कर वो महबूब नबी गुनाहगार उम्मत के लिए दुआएं करते हैं और उनके लिए बख्शिश और मग़फ़िरत तलब करते हैं। अल्लाह, मेरी उम्मत गुनाहगार है, इनको बख्श दे। फातिमा दरवाजे पर आती है, इधर से जिब्रील आ जाते हैं। अल्लाह फरमाता है जिब्रील, फातिमा के जाने से पहले जाकर मेरे महबूब की बारगाह में जाकर बता दो क़यामत का दिन होगा। ऐ महबूब, अल्लाह ने आपको इन्ना अतैना कल कौसर का ताज अता फरमाया है, सर सजदे से उठा लो, क़यामत का दिन होगा, तुम्हें तुम्हारी उम्मत के हक में रब राजी कर दे। सुभान अल्लाह। और आप जितना चाहेंगे अल्लाह उतना राजी करेगा। सर सजदे से उठा लो। जब फातिमा को पता लगा, जब सैयदा कायनात को पता लगा, सैयदा कायनात का कोई